الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على یاسوف الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک عاظم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج دلائل الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صلوات میثم سوال کر رہے تھے امیر المومنین پہ کہ میرے آقا و مولا میرا ایک سوال ہے، اور امیر کہہ رہے تھے میثم تو علی پہ کتنے ایک سوال کرے گا، لیکن بہرحال تم کرو سوال جو بھی کرنا چاہتے ہو۔ تو سرکار میثم نے کہا مالک صرف میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے پاس علم کتنا ہے، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے۔ اور سرکار اسے کہہ رہے تھے کہ میثم تو کیا ہر وقت پوچھتا رہتا ہے، اور آج تو یہ پوچھنے لگ گیا ہے کہ علی کے پاس علم کتنا ہے، علی کے پاس علم کتنا ہے۔ تو یہ کہتے کہتے امیر المومنین نے اس کی ٹوکری میں سے ایک کھجور اٹھائی، ایک رطب اٹھایا، اور سرکار میثم کو کہا اچھا پوچھتے رہتے ہو میرے پاس کتنا علم ہے، لو تم کھجور کھاؤ۔ اور میثم نے وہ کھجور لی، اور پھر کمال نہیں اس میثم کا کہ سید اللہ کھجور کھلائے، کمال ہے وہ ہستی، لیکن سرکار کمال یہ بھی ہے کہ علی نے کھجور کھلا دی۔ اور وہ جو ہی کھجور حلق سے نیچے اتری، میثم نے سر جھکایا، پھر اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکا دیا، اور گہری نگاہ سے امیر کی زیارت کر کے کہنے لگے آقا میں بتلاؤں اس وقت جبریل کی پروازیں کہاں ہیں، میکائیل کیا کر رہا ہے، جنت میں کتنے روحیں ہیں، دوزخ میں کتنے افراد ہیں، یہ تحت الثری میں زمین کون سی تسبیح کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا میثم، میں نے تو صرف کھجور کو ہاتھ لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ترجمہ آیت بھی نہیں کیا، اور سیدھا آپ کو یہ ایک سرکار کے صحابی کی بات سنا دی تاکہ آپ ہمگیر ہو جائیں اور متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، او میرے رسول، او میرے محبوب، ہنالک الولایۃ للہ الحق، تو دیکھے گا کہ وہ تیرے اللہ کی ولایت، تیرے اللہ کی ولایت حق کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ تیرے اللہ کی ولایت هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اور تو دیکھے گا وہ حق کی ولایت ثواب سے افضل ہے، عقبا سے اولا ہے، بڑی ہے۔ بس اسی عنوان کے تحت کہ ولایت الہیہ حق کے پاس ہے، اسی کے تحت جناب میں نے جتنی بھی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، یقیناً آپ نے کھلے دل سے اسے سماعت فرمایا ہوگا، اور نتائج بھی اخذ ضرور کیے ہوں گے، کیونکہ یہ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ ایک دروازہ اگر کھلتا ہے تو اس سے 1000 دروازے وہ خود کھول لیتا ہے، اور یہی معصومین کا
فرمان بھی یہی ہے کہ جب تمہارے سامنے ہمارے امر کو زندہ کیا جائے اور فکر رکھی جائے تو اس کے بعد تمہارا فرض ہے کہ اس پہ تفکر کرو، اس کے اوپر غور کرو اور اس کے نئی نئی جہتیں اور نئے نئے راز معلوم کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائی کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے وضو کر کے عبادت کرنا حرام ہے، یعنی کھڑا پانی وضو حرام اس سے کرنا، کھڑے پانی سے وضو حرام اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو جب کھڑے پانی سے وضو حرام اور عبادت نہیں تو کھڑی سوچ سے دین کیسے چلتا ہے؟ جب تک اس کی چہتے نہ کھلیں، جب تک اس کے معاملات آگے نہ بڑھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شرک اور غلو جس کے ہم شاید معنی بھی نہیں جانتے وہ فوراً نافذ ہو جاتا ہے کوئی بھی بات۔ اس لیے آج پھر دوہرا رہا ہوں اپنے ہی جملے کہ ہم فضائل پڑھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے، جو ابو طالب کا بیٹا ہے، اور آج فضائل پڑھیں گے علی اصغر ابن الحسین کے، جو حسین کا بیٹا ہے۔ اب کہیں میری گزارشات میں تمہیں یہ لگے کہ میں انہیں اتنے فضائل ان کے پڑھ رہا ہوں تو تمہیں لگے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، تو پھر معاف کیجئے گا، ولایت الہیہ کا کوئی قصور نہیں، تیرا عقیدہ توحید ہی بہت ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو بادشاہوں کا ذکر ہے وہ کمال ذکر ہے، یعنی ذرا ایک تجزیہ تو کیجئے، صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے، اللہ اکبر کتنا بڑا اللہ، اور اللہ کی ضرورت 2 بچے، یہ موازنہ تو کیجئے۔ یہ موازنہ کون کرے گا؟ یہ موازنہ کون کرے گا کہ اللہ کتنا بڑا اور اس کی ضرورت 2 بچے، اور وہ 2 بچے بھی ایسے، کمال ہے، 2 بچے بھی ایسے جو بڑوں کے ساتھ بڑے بڑے مصائب برداشت کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ بچ جائے۔ چلیے ایک تو شہزادی عالم ہے صاحبۃ السمو الملکی، چلے ان کا تو کوئی سنے مبارک ہے، لیکن ایک ایسا شہزادہ جس کی حیات ظاہری 6 ماہ ہے، صرف 6 ماہ جس کی حیات ظاہری، صرف 6 ماہ، لیکن سرکار آٹو بایوگرافی تو کسی ایسے بچے کی نہیں بنتی جس نے معاشرے میں آ کے اپنی زندگی نہ گزاری ہو۔ آپ اس کی سوانح حیات کیا لکھیں گے؟ آپ اس کی سوانح عمری کیا لکھیں گے کہ اس کا کردار کیا تھا، اس کی سیرت کیا تھی، اس کی گفتگو کیسی تھی، اس کا کردار کیسے تھا؟ لیکن یہ کمال نہیں شہزادہ جس پہ انسانوں نے لاکھوں صفحے لکھ دیے صرف اس کی سوانح عمری پر، سوانح عمری پر۔ فرانس دیکھ لیجئے، جرمن دیکھ لیجئے، ہالینڈ میں پروفیسروں کا گروہ دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنی ڈھیر کتابیں آئیں سرکار علی اصغر کے وجود گرامی پر، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تقاریر کرنی چاہیے ما فوق الفطرت، ماورائے ادراک، ہمیں وہ کرنی چاہیے، لیکن جب تک ان کے وجودی کیفیت کی سمجھ نہ آئے ماورائے ادراک آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ یعنی جو اصغر وجودی حیثیت سے زمین پر ہے پہلے اسے جانیے کہ وہ کیا ہے، جو ظہور اسماء اور صفات ہے پہلے اسے جانیے۔ میں اور شاہکار کل گفتگو کر رہے تھے اور شاہکار کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ آپ کا قصر بطول میں
دوبارہ آ کے پڑھنا کافی سالوں کے بعد ہوا، تو شاید لوگ جو ہے اب وہ ان تذکروں کے عادی نہیں ہیں. لوگ میری تقریر کے تو عادی یقیناً نہیں رہے ہوں گے، لیکن وہ اصغر کے عادی ہیں. تو کوئی الجھاؤ نہیں ہے. آج بھی میں نے حسب معمول وہی کچھ پڑھنا ہے جو حقیقت ہے. اصغر کے معاملے میں دو پہلو ہیں حضور. ایک پہلو علمی، اور جہاں علم ساتھ چھوڑ جائے وہاں سے پھر حقیقت شروع ہوتی ہے. تو کوشش کروں گا دونوں سرحدوں کو ملا دوں، علمی سطح پر بھی. اور لیکن ایک مصیبت آڑے آ رہی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. ایک مصیبت آڑے آ رہی ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب فضائل علی اصغر پڑھنے ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں حرملہ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں حرملہ کا تیر یوں چلا اور شہزادے نے مسکرا کے وہ مسکرا کے تیر جھیل لیا. ارے بھائی، اصغر کے اپنے فضائل کوئی نہیں، آقا کی اپنی معرفت کوئی نہیں کہ میں اصغر پڑھنے سے پہلے اس لعین کا بھی ذکر کروں، اس حرملہ کا بھی ذکر کروں کہ اس نے تیر کیسے چلایا، کیسے مارا، اور پھر فضیلت ظاہر ہوگی. میں یہ کیوں نہ کہوں کہ راکب دوش رسول کے عقل سے بھی بلند تھا اصغر. اب میں نے تو کہیں حرملہ کا نام نہیں لیا، مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم پہلے تیر چلوائیں گے، پھر مسکرائیں گے، اور پھر روئیں گے. ارے یہ شخصیات جذبات سے آ رہی ہیں، یہ جذبات سے آ رہی ہیں بھائی. یہ جذبات کے تحت نہیں جانا جا سکتا انہیں کہ ہم مثالیں دینے لگے کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو تو وہ پیاسا ہوگا تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. یہ جبلت ہے، جبلت، اور نو معصوم ہونے کا کہ حسین پر جبلت کا رونا حرام ہے. جبلت یعنی حسین اور اصغر ٹریجڈی نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے. یہ ایک کوئی غم کا نقطہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک وسعت رکھنے والا ذکر ہے جس نے اپنے اندر، نہیں، یہ وہ اعلیٰ ترین ذکر ہے جس نے خدا کو اپنے حصار میں لے لیا ہے. سرکار گزارشات پہنچ رہی ہے نا جناب، اور یقیناً وقت کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ہم اپنے اعلیٰ ترین توحیدی اقدار کو برقرار رکھ سکیں. لہذا تیزی سے سنتے جائیے. سرکار یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کیونکہ یہ بچے نہیں ہیں، ان کا بچپنا پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے. اصغر ایک خدا کی ضرورت کا نام ہے، ایک خدا کی ضرورت کا نام ہے، اور وہ ضرورت اتنی بڑی ہے کہ انہیں حسین کی شہادت سے متصل رکھا گیا. یعنی اس سے پہلے عباس بادشاہ حقیقت کو ظاہر کر چکے، اکبر کر چکے، قاسم کر چکے، لیکن اصغر بادشاہ جھولے میں رہے. لیکن ہر کسی نے آ کے حسین سے پوچھا
بادشاہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم حقیقت میں گم ہو جائیں. واحد اصغر بہادر ہے کہ حسین کو خود آنا پڑا کہ کیا آپ میدان میں چلیں گے؟ میں مسائل پہ ابھی نہیں ہوں لیکن یہ حقائق ہیں. کہا اصغر نے آ کے کہا التش التش التش، یقین جانیے سیاق و سباق سے نہ ہٹے، اور علمی غنڈہ گردی ہر حالت میں حرام ہے. آپ محمد و آل محمد کے لیے مطالب میں کنجوس ہو جاتے ہیں اور اتنا عمومی سطح پہ جا کے ان کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ خواص کی سمجھ میں اور عموم کی سمجھ میں نہ آ سکے. نہیں سرکار، یہ مناسب طور طریقے نہیں ہیں، یہ مناسب طور طریقے نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے علمی دہشت گردی پھیلائیں. نہیں حضور، اللہ تش کے مفہوم کو بیان کیجئے نا جو معصومین نے کیے ہیں. وہ کیوں کریں جو مورخ نے کیا؟ مورخ ہمارے لیے کیا حجت ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو، لیکن جو آل محمد اللہ تش کا معنی بتائیں گے وہی معنی ہوگا. تو سرکار معصومین نے کہا کہ یہ کیسے زیبا ہے حسین اور اصغر کو دلیل وجود خدا پر کیسے واجب ہو گیا کہ وہ مخلوق سے پانی مانگے. کیسے واجب ہو گیا؟ یہ کون سی پیاس ہے جو اتنی بڑی ہو گئی کہ حسین پر غلبہ پا جائے؟ لتش لتش لتش. اصغر نے کہا پانی دو پانی دو پانی دو. کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں؟ اپنے آپ کو بھی آنکھیں ایک دن بند ہوں گی اور کچہری لگے گی اور پیش کٹہرے میں ہونا پڑے گا. سرکار معصومین نے کہا زیبا نہیں ہے اصغر پہ اور نہ امام پہ کہ وہ حجت تمام کرنے کے نام پر آپ ہمیں ایک اور چیز پکڑا دیں کہ یہ حجت تمام ہو رہی تھی. حسین خود حجت ہے اور ان کے مقابلے میں تلوار اٹھا چکا ہے، یہی حجت کافی ہے. اس کے بعد کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معصوم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو کہا معصومی نے کہ اللہ تش کا معنی یہ نہیں تھا کہ پانی پلا دو پیاسا ہوں میں، بلکہ سرکار نے خطاب فرمایا تھا. تبھی تو ابن سعد نے کہا تھا یہ کلام قطع کرو. وہ خطبہ اصغر سے اتنا ڈر گیا کہتا ہے کلام قطع کرو. تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہتا ہے کلام قطع کرو، یہ بول نہ پائیں. خطبہ دے رہا تھا خطبہ، اور اصغر کہہ رہے تھے چلو دو جملے وہ خطبے کے سنی لو. اصغر کہہ رہے تھے جاؤ جلال ذل جلال والاکرام، فرما رہے تھے او لوگوں تم بیعت سے پیاس کو منسوب کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور میں حسین کا بیٹا اصغر ریلے دستے حسین پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری بیعت پر اسی طرح سے لا ہے جیسی لا الہ الا اللہ. حاضر سرکار سن رہے ہو؟ اور اس کے بعد کہا اعلیٰ تش ساری زمینیں اجتماع کی طرف ہیں. اگر لغت سے بھی معنی لینا ہوتا تو تم دھوکے میں نہ رہتے. کس کو چکر دے رہے ہو؟ لاؤ لغت سے ہی دیکھ لو کہ جب کوئی مخاطب مخاطبہ کرتا ہے تو اس میں اگر وہ کیفیت کوئی بیان کرے تو اس کا معنی اپنی طرف نہیں ہوتا، لوگوں کی طرف ہوتا ہے. اعلیٰ تش حسین کو چھوڑ کے تم ہمیں
ہمیشہ کے لیے پیاسے ہو گئے. تاکہ تمہارا لطف برقرار رہے. اس زاویے کو فوراً بدلو. یہ آئے اللہ منوانے, تو یہ کون سا اللہ منوا رہے ہیں جو مخلوق سے پانی مانگ رہا ہے؟ تم حسین کو چھوڑ کے پیاسے رہ جاؤ گے. اور بار بار حجت تمام کی, الاتش الاتش الاتش, کہ تم پیاسے رہ گئے. حسین سامنے اور تم پیاسے رہ گئے. حسین سامنے اور تم پیاسے رہ گئے. حسین سامنے اور تم پیاسے رہ گئے. یہ کہہ کے شہزادے نے اپنے کلام کو آگے بڑھایا. اتنے میں وہ تیر کمان والا سلسلہ, لیکن ابھی تو میں پلٹوں گا. ساتھ ساتھ یہی رکے رہیے. ایک شہزادی ہے حسین کی سورہ کوثر. اللہم حسین کی سورہ کوثر. میں سیدہ بنت حسین پر بات کر رہا ہوں, اللہ پر نہیں. ہاں, اس لیے ذرا جگر تھام کے اپنے عقیدوں کو سنبھال کے. ہاں سرکار سیدہ بھائی مفاتی الجنان اٹھاؤ, مفاتی, اور اس میں دعاؤں میں پڑھو. ایک عجب نظارہ ہے. کہہ رہے ہیں اللہم بحق اسم العظم العظم العظم. اسم العظم العظم, اسم اعظم نہیں آصف برخیہ والا, وہ نہیں. یہ کوئی اسم العظم 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 ہے جس کے آئمہ معصومین اپنی دعاؤں میں مناجات میں تذکرہ کر رہے ہیں. پوچھا کہ آقا یہ اسم العظم 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 کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ امام کے دل میں خون نہیں ہوتا. حجت خدا کے قلب میں خون گردش نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ اسم العظم 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 ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کائنات, اس کی وجہ سے کائنات نمو و بقا کے ارتقا کی منازل طے کرتی ہے, اور انسان سانس لیتا ہے اور زندگی چلتی ہے, اور اللہ اپنا اللہ ہونا منواتا ہے. وہ قلب میں ہوتا ہے. اور یہ اسم اعظم العظم العظم دم درود نہیں ہے کہ ایک امام دوسرے کو پھونک مار دے. نہیں, یہ اتنا بلند ہے کہ ایک امام نے اگر جانا طے کر لیا ہو, لوٹنا طے کر لیا ہو, تو دوسرا امام اس پر پہنچتا ہے اور سینے سے سینہ لگتا ہے. اسی لیے ہر امام پر اگلا آنے والا امام آتا ہے. ضروری ہے کہ وہ پہنچے تاکہ اسم العظم 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 اس امام سے آگے آنے والی حجت کی طرف منتقل ہو جائے. لیکن کہیں مسئلہ آ گیا. ایک بادشاہ جو آنے والا ہے وہ خیمے میں ہے, درمیان میں 24,000 فوج ہے, اور جو جانے والا امام ہے وہ مقتل میں ہے. وہ خیمے میں جا نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں کہ مجبور ہیں, نہیں, اصول حجیت, مجبور نہیں ہے. مجبور تو کسی بات پہ
مانتے بھی نہیں تھے، اللہ کو اللہ نہ منواتے وہ اس پہ بھی مجبور نہیں تھے، وہ مکلف نہیں تھے، وہ لوح و قلم کے تحت نہیں تھے، بلکہ وہ تو خود لوح و قلم تھے، وہ تو خود لوح و قلم تھے، تو تقدیر اور تدبیر کے تحت کیسے آ گئے؟ نہیں، ورنہ حسین بادشاہ مدینہ سے چلتے ہوئے حضرت عباس کو یہ کیوں کہتے؟ عباس اگر جنگ لڑنی ہے تو حسین کربلا ویسے بنائے۔ تو اسی تناظر میں تمہیں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کربلا بھی ایک مخلوق ہے، کربلا بھی ایک مخلوق ہے جسے حسین نے کن کہا، زینب نے فیکون کیا۔ سن رہے ہو حضور؟ تو اب اس میں اعظم الاعظم الاعظم جب تک دوسرے امام کو منتقل نہ ہو، پہلا امام آنکھیں نہیں بند کر سکتا، بڑی توجیہی سی بات، آنکھیں نہیں بند ہو سکتی، وہ واپس نہیں لوٹتے جب تک اگلے امام کو وہ ہدیہ نہ ہو جائے، وہ پہنچ نہ جائے۔ اسم الاعظم 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 وہ ہے کیا؟ اس کی بحث الگ ہے، لیکن جب تک وہ نہ پہنچے، جب تک نہ پہنچے اگلی امامت کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا اور پہلا جا نہیں سکتا۔ اب ایک خیمے میں، ایک مقتل میں، وہ زیر خنجر، تو تم نے حسین کی بیٹی کی ایک زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا امینۃ اللہ، اے اللہ کی امانت اٹھانے والی، اے اللہ کی امانت اٹھانے والی، السلام علیکی یا امینۃ اللہ، اے اللہ کی امانت اٹھانے والی۔ بھائی اصغر کے قتل پہ تغیر کائنات کیوں نہ ہوا؟ کیوں نہ ہوا؟ آندیاں کیوں نہ چلی؟ زلزلے کیوں نہ آئے؟ پانی کیوں نہ ابلنے لگا؟ ہر جگہ سے زمین سے خون کیوں پھوٹنے لگا؟ آندیاں چلنے لگی، سورج گہن لگ گیا۔ یہ سارا کچھ پہلی جتنی شہادتیں ہوئیں وہ کم تھیں، اکبر پہ کیوں نہ ہوئی؟ قاسم پہ کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ اس وقت امام آسا اللہ موجود کھڑا تھا، وہ قیام کی حالت میں تھا، لیکن اب امام مقتل میں ہے۔ اب وہاں کسی امانت دار کو جانا ہے۔ 24,000 کی فوج میں سے ایک 4 سال کی شہزادی گزر کے چلی گئی، 24,000 کو جرت نہ ہوئی کہ اس بچی کو واپس خیمے تک پہنچا دیتے۔ کیا تمہیں یہ سارے راز نظر نہیں آتے؟ 14 ضربوں کی حقیقت کیا ہے؟ 14 ضربوں کی، اس لیے کہ وہ بی بی کو بابا سے ہٹا دیتا تھا۔ بی بی پھر آ کے یہ کیوں بی بی کہتی ہے کہ میں بار بار اپنے بابا کے چہرے پہ گرتی تھی، بار بار اپنے بابا کے چہرے پہ گرتی، وہ چہرے پہ نہیں گرتی تھی، حسین سے اس میں اعظم الاعظم الاعظم لے رہی تھی۔ بس ظلم کے درمیان 14 ضربوں کے بعد بی بی تک وہ امانت پہنچی، بس کیونکہ بی بی امام نہیں تھی، حجت خدا نہیں تھی، صرف امینہ تھی، لہذا کائنات میں تغیر آنا شروع ہو گیا، ہلچل مچ گئی، کیونکہ امام قائم نہیں کر سکے۔ لیکن شہزادی نے وہ امانت جلدی سے اٹھائی، فوراً خیمے میں پہنچی، جا کے سجاد کے سینے پہ لیٹ گئی، اس میں اعظم الاعظم الاعظم منتقل، کائنات میں ٹھہراؤ۔ تو جو اتنی بڑی ہستیاں ہوں، اتنی بڑی ہستیاں، ان کا ہم ادراک کیسے کریں گے؟ اللہ کی امانت اٹھانے والی، اللہ کی امانت اٹھانے والی، اللہ کی امانت اٹھانے والی۔ اور واپس سب چلیے اصغر بادشاہ کی طرف، حسین کے ہاتھوں ایک درود پڑھ لیجیے۔ عالیہ بی بی کی ایک روایت سنیے، وہ کہتی ہے جب اصغر بادشاہ ہمارے گھر میں آئے نا، نازل ہوئے، آئے
تشریف لائے. میں نے ایک رات دیکھا امام حسین اصغر کو بھینچ کے کھڑے. میں نے کہا میرے بھائی یہ شہزادہ ابھی بچہ ہے, آپ نے اتنے زور سے اسے سینے سے لگا رکھا ہے. کہا بہن کچھ نہ کہیے, میں اصغر کا علم لے رہا ہوں. یہ کتنا عالم آیا ہے علموں میں. کہا میں تو اپنے بیٹے سے علم لے رہا ہوں, علم لے رہا ہوں. آپ کو پتہ واحد شہزادہ, پتہ نہیں یہ حقائق آپ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے. مجھے سمجھ نہیں اس میں ایسی خواص نوادر احادیثیں کون سی ہیں جن خواص کے علاوہ مومن سے بڑا خواص کون ہوگا کہ خاص لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جہاد ہے چھپانا, بے شک ایسا ہی ہے, لیکن وہ راز الویت ہیں, اور جہاں فضیلتیں ہیں وہ خواص کے کیا عموم کے ہر مومن کا حصہ ہے, وہ اس تک پہنچنا چاہیے. واحد علی اصغر ہے اس خاندان میں جسے حسین بادشاہ نے اپنے لسان مبارک نہیں چسائی بلکہ مطالبہ کیا اصغر سے, زبان مجھے دے تاکہ میں چوسوں. اور ہم آج تک اسی بات پہ کھڑے ہیں, ان کا نام علی اصغر کیوں ہے؟ آج تک وہیں کھڑے, ان کا نام علی اصغر کیوں ہے؟ ان کا نام, بھائی اصغر کے معنی بھی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی چھوٹا, جیسے اکبر کے وہ معنی نہیں ہیں. وہ جس دن شہزادہ اکبر پڑھوں گا تو انشاءاللہ اکبر, لیکن آج کیونکہ شہزادہ علی اصغر ہے تو اس لیے اصغر کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہا اصغر ہر جگہ پہ. اچھا ایک تو اصول بتائیے, کیا یہ اصول آپ کو رٹایا نہیں گیا کہ عرب کے ہر لفظ کا عربی کے 90 معنی ہیں, 70 ظاہر ہیں, 70 باطن ہیں. پتہ نہیں محمد والے محمد کے بارے میں یہ اصول کہاں چلا جاتا ہے. وہ دم توڑ جاتی ہے لغت, وہ گردانے ختم, معنی ختم. علی کے سینکڑوں ایسے اسماء مبارکہ جس کے معنی سب کے کر دیے گئے. شیر شیر شیر, یہ بھی نہ سوچا کہ شیر حرام جانور ہے, یہ بھی نہ سوچا, اور معنی ہم نے لے لیے کہ جی ٹھیک ہے شیر بہت تکڑا جانور ہے, شیر بہت تکڑا جانور. خدا کے لیے ایسے ہی اصغر کے ساتھ بھی ہوا کہ بھائی اصغر اصغر بھائی چھوٹے علی. شاعروں نے بھی کہنا شروع کر دیا, نثر نگاروں نے بھی کہنا شروع کر دیا, علماء نے بھی کہنا شروع. بھائی چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا. اچھا چھوٹا بیٹا ہے کہ سب سے آخر پہ آیا, سب سے آخر پہ آیا. اور علاتش کی کہانی میں نے آپ کو سنا ہی دی کہ وہ اس کے ساتھ کیا گڑبڑ کی گئی, تاکہ حسین کو محتاج دکھایا جائے, حسین کو محتاج دکھایا جائے. معاف کیجئے گا, اب سن لو راز کہ حسین نے یہ کیوں کہا کہ میرے مومنوں سے میری بہن کہنا اور اے میری بیٹی مومنوں سے کہنا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا. سنتے ہو, رسول ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور سرکار معاد پہ گفتگو کر رہے تھے, معاد پہ, آخرت کی زندگی, نزا, موت و حیات پہ گفتگو رسول خدا کر رہے تھے. اور رسول نے کہا کہ اس نزا کی حالت میں شیطان خدا سے کہے گا کہ مجھے اب موقع دیجئے, اب موقع دیجئے کہ میں اسے آزماؤں, اور خدا اسے اجازت دے دے گا کہ ہاں آزماؤ. تو وہ مومن کو سخت پیاس میں مبتلا کرے گا, سخت پیاس میں, اور پھر ایک کاسہ آب لے کے کہے گا مجھے سجدہ کر لو, میں تمہیں یہ پانی پلاؤں, یہ پانی. ابھی رسول یہی تھے کہ اچانک حسین داخل ہوئے مسجد میں, سرکار نے بڑھ کے حسین کو اٹھایا اور ہاتھوں پہ سیدھا اٹھایا, کہا لوگوں اسے دیکھ لو, اسے دیکھ لو, اسے 3 دن تک پانی نہیں پہنچایا جائے گا, بس اس کی پیاس یاد رکھنا تاکہ جب شیطان حملہ کرے تو تمہیں حسین کی پیاس یاد آ جائے اور تم اس مشکل سے آزاد ہو جاؤ. تمہارے امام نے اپنی پیاس سے بھی تمہاری نجات کا دروازہ کھولا. وہ محتاج نہیں تھا, محتاج نہیں تھا, وہ محتاج نہیں تھا. سرکار
اور ہم کہنے لگے اصغر کا معنی چھوٹا، علی چھوٹا، چھوٹا اصغر، بچہ 6 ماہ کا، 6 ماہا، بالکل سر آنکھوں پہ زمینی حقائق تو بالکل یہی ہیں، لیکن حسین اسے نہیں مانتے۔ میرے اور آپ کا ماننے کا کیا مقصد جب حسین ہی نہ مانے؟ بس میں شہادتوں کے قریب ہو گیا۔ بس یہ جملہ سن لیجیے، حسین نے کیا کہا اپنے بیٹے کی شان میں؟ جب کہا، اچھا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا قرآن آیا، قرآن لے کے حسین آئے، تو جواباً حسین نے بھی تو کچھ کہا ہوگا نا، وہ کدھر چھپایا تم نے؟ وہ کدھر چھپا ہوا ہے؟ ذرا وہ بھی تو لاؤ نا، ظاہر کرو کہ حسین نے کیا کہا تھا۔ حسین نے کہا دیکھو دیکھو میں اللہ کی طرف سے تم پر اس کا آخری کلام لایا ہوں، آخری، اور یہ ابھی بولے گا، اس کے بعد تم پر نجات کے دروازے بند ہو جائیں گے، رحمت للعالمین بھی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ اسرار خدا کی وہ آخری مہر ہے، جب یہ لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر سے سلوات پڑھ دیجیے، ایسے نہیں، مل کے سلوات پڑھ۔ ہاتھوں پہ اصغر اور کلام قطع کرنے کی مخلوق کی تیاری، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اور کمانوں میں تیر چڑھائے جا رہے ہیں۔ اب میں کیا بتلاؤں کہ وہ تیر کیسا تھا، وہ تیر کیسا تھا، میں کیا بتلاؤں، اور اس گہرائی میں شاید میں جاؤں بھی نہیں کہ وہ تیر کیسا تھا، جس کو چلانے کے لیے اسے گھٹنے ٹیک کے پوری طاقت لگانی پڑی، جس کی 3 شاخیں تھیں، وہ ترشول کی طرح تھا، وہ ایک خاص ہیئت کا تیر تھا، صرف تیر تھا۔ اس نے کہا لائن سے میں نے 3 تیر تیار کیے تھے، جو میں نے ایک ایک ماہ زہر میں رکھے، وہ خالی تیر نہیں تھے، زہر سے بھرے ہوئے تیر تھے۔ اور ذرا ایک اور منظر بھی دیکھیے، قید خانہ ہے، خرابہ شام ہے، اور اس میں ہر کارے ایک حکم لے کے کھڑے ہیں۔ سجاد، حکم ہے کہ آپ کی بہن کو تنہا قید کیا جائے، شہزادی کو تنہا قید کیا جائے۔ روتا روتا خون بیٹھ گیا۔ بہن آگے بڑھی، کہا بھیا خون مت روئیں، میں اکیلی قید ہونے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ ادھر کمان پہ زہر بھرا تیر، ادھر قید خانے کا دروازہ کھلا، سجاد نے زنجیروں والے ہاتھوں سے بہن کو اٹھایا، قید خانے سے باہر نکلے۔ کہا کدھر قید کرنا ہے؟ کہا دور ایک کوٹھڑی ہے، دور ایک کوٹھڑی ہے، وہاں قید کرنا ہے۔ سجاد بادشاہ کہتے ہیں میں چلتا رہا کہ آخر اس کوٹھڑی تک پہنچا، اس کا دروازہ کھولا گیا، میں نے اپنی بہن کو اس کوٹھڑی میں سینے سے اتارا،
اتنا اندھیرا تھا کہ پھر مجھے نظر نہیں آئی. پھر مجھے نظر نہیں آئی، اتنا اندھیرا تھا. پھر امام خود کہتے ہیں ابن جبیر میری مجبوری دیکھو، میں نے بہن کا دروازہ جب وہ قید خانے کا بند ہوا، میں دروازے کو کوٹ کوٹ کے کھٹکھٹا کے کہہ رہا تھا سکینہ اونچی آواز میں رونا، اونچی آواز میں، تاکہ تیرے بھیا کو پتہ چلے کہ تو زندہ ہے. ادھر وہ لوٹ گئے.